بارش کا سسٹم بلوچستان میں داخل، کوئٹہ، چمن، پشین اور قلات سمیت بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے، پیر تک سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب اور سندھ میں شدید سردی نے شہریوں کے دانت بجا دیے، کئی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے آ گیا۔ بھارت اور قریبی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری، ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی، قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ محکمہ موسمیات کی مری میں روئی کے گالے گرنے کی پیشگوئی۔ پنجاب میں آٹے کی قلت نے سنگین شکل اختیار کر لی، وزیر اعظم پنجاب کے حلقے گجرات میں آٹا نایاب ہو گیا، خواتین، بچے، بوڑھے افراد آٹے کے حصول کے لیے مارے پھرنے لگے، دستیاب مقامات پر چھینا جھپٹی ہونے لگی۔ رحیم یار خان میں شہری پیسے ہاتھوں میں لیے آٹے کے لیے دھکے کھانے پر مجبور، دکانوں اور سٹالوں پر طویل قطاریں دیکھنے میں آئیں۔ پشاور میں آٹے کا بحران برقرار، 20 کلو آٹے کا تھیلا 3100 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ آٹا ڈیلرز نے قیمتوں میں مزید اضافے کے اشارے دے دیے، نان بائیوں نے روٹی کی قیمت میں 10 روپے اضافہ کر دیا۔ کراچی میں مرغی کے گوشت کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، مرغی کا گوشت 640 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ فیڈ کا مسئلہ حل نہ ہونے پر قیمت 800 روپے فی کلو تک پہنچنے کے امکانات۔ لاہور میں بھی مرغی کا گوشت 600 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ ایل سی نہ کھلنے سے مرغیوں کی خوراک نہیں بن رہی، قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ ایک وفاقی وزیر کہتا ہے مرغی کا گوشت استعمال نہ کرو کیونکہ اس میں کینسر ہوتا ہے، دوسرا وفاقی وزیر کہتا ہے 2 کے بجائے 1 چائے کی پیالی پیو، 1 وقت کا کھانا کھاؤ۔ امیر جماعت اسلامی کا تقریب سے خطاب۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے میرپور خاص میں پہلی شہادت ہو گئی، 76 رکنی کابینہ ایک آٹے کا تھیلا نہیں دے سکتی، اب مہنگائی کی جگہ ٹھکائی مارچ ہو سکتا ہے۔ ذرائع مبادلہ کے صرف 4 ارب ڈالر کے ذخائر رہ گئے، شیخ رشید کا ٹویٹ۔ باقی معاملات کی طرح حکومت کے ہاتھ سے آٹے کا بحران بھی نکلتا جا رہا ہے، فواد چودھری کا بیان۔ کراچی میں 2 دریا کے مقام پر سمندر میں ڈوبنے والی لڑکی کی لاش 2 روز بعد نکال لی گئی، لڑکی نے خودکشی کی یا قتل کیا گیا، تعین کے لیے جن اسپتال میں پوسٹ مارٹم جاری، اہل خانہ کو لڑکی کو قتل کیے جانے کے خدشات۔ کراچی کے علاقے کورنکی میں رشتہ دینے سے انکار پر بھائی اور 2 بہنوں پر تیزاب پھینکنے والے ملزمان کو پولیس نے مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ تیزاب گردی کے واقعے میں لڑکیوں کی آنکھیں اور چہرہ شدید متاثر ہو گیا۔ سانگھڑ میں جادو ٹونے کے لیے خاتون کو قتل کیے جانے کا انکشاف، پولیس نے مقتولہ کے بھائی اور پڑوسی سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ انسانی اعضاء حاصل کرنے کے لیے خاتون کو قتل کیا گیا، پولیس کا دعویٰ۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال کے کوچنگ سینٹر میں نوجوان کے قتل کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ واردات سے پہلے مبینہ قاتل ساتھی کے ساتھ بوری میں چھپا کر کلیشنکوف لے کر گیا، پھر فائر کر کے احسان علی کو قتل کر دیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر پارکنگ کے تنازع کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کے الزام میں سول ایویشن اتھارٹی کا ملازم نوکری سے برطرف، سلیم بغیر پاس والی گاڑی پارک کرانا چاہتا تھا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان IMF نے وزیر اعظم شہباز شریف سے MD کی ٹیلی فون پر بات چیت تعمیری قرار دے دی، سیلاب متاثرین کے لیے کانفرنس سے متعلق گفتگو کی گئی۔ جنیوا کانفرنس کے موقع پر IMF وفد اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات متوقع ہے، مذاکرات آگے بڑھانے اور غیر حل شدہ معاملات پر بات ہوگی۔ ایسٹر پیرس کا بیان۔ اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 8 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے، اماراتی بینکوں کو 1 ارب ڈالر سے زائد کی ادائیگیوں کے بعد 4.5 ارب ڈالر رہ گئے۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر 10 ارب ڈالر ہیں، بہت جلد مستحکم ہوں گے، دوست ملکوں سے رقم بھی منتقل ہوگی۔ کمرشل بینکوں کے پاس موجود 6 ارب ڈالر بھی پاکستان کے ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تسلیاں۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی صاحبزادی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، سابق DG ISPR عاصم سلیم باجوہ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیئرمین سینٹ سمیت اہم شخصیات نے شرکت۔ MKM کا وفد آج فاروق ستار کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دے گا، حلقہ بندیوں پر MKM 9 کے بجائے 11 جنوری کو احتجاج کرے گی۔ سابق میئر وسیم اختر نے انتخابات کے التوا کی کوششوں کا تاثر مسترد کر دیا، مصطفیٰ کمال نے موجودہ حلقہ بندیوں پر بلدیاتی الیکشن مذاق قرار دے دیے۔ کراچی کے باغ جناح میں جماعت اسلامی کے جلسے کی تیاریاں، پنڈال میں کرسیاں لگا دی گئیں، سٹیج بھی تیار، کراچی کو مزید لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، عوام کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر دیکھنا چاہتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کا ووٹ عدالتی فیصلے سے مشروط، سربراہ تحریک انصاف نے پنجاب کے ارکان اسمبلی کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی، اسمبلی کی تحلیل پر کوئی دو رائے نہیں، اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد
इंतखाबात के लिए अवाम में जाएंगे। अमरीका और बरतानिया की ईरान में मुजाहिरीन को फांसी देने की मजम्मत, फांसियों का सिलसिला फौरी बंद करने का मुतालबा, क्रैकडाउन के खिलाफ इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करेंगे, अमरीका का ऐलान। मुत्तहिदा अरब इमारात में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, दुबई, अबुधाबी और शारजा में कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिशों के बाद शदीद सर्दी ने यूएई को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने टेस्ट के बाद वनडे सीरीज पर निगाहें जमा ली। दोनों टीमें आज से एक रोजा सीरीज की तैयारियों का आगाज करेंगी। पहला वनडे कल कराची में खेला जाएगा। सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त जारी। उबूरी चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी की कौमी क्रिकेटर्स को घर पर दावत, कप्तान बाबर आजम समेत तमाम खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के अरकान की शिरकत। क्रिकेटर्स की स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान से भी मुलाकात। कराची का साहिल बीच व्यू पार्क खाने की खुशबुओं से महक उठा। शहरियों ने इटालियन, चाइनीज और थाई के साथ बिरयानी और चपली कबाब समेत 150 डिशेस पर खूब हाथ साफ किए। गवर्नर सिंह ने भी ईद फेस्टिवल में शिरकत की।